کہ وہ سلطان گیا، ان کے انداز نوازش پہ میں قربان گیا، نعمتیں بانٹتا جسم وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، یہ وہ سچ ہے کہ جسے جہاں مان گیا، اور انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، بولو انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، یہ وہ سچ ہے، یہ وہ سچ ہے کہ جسے کہ جہاں مان گیا۔ ساری حمد و ثنا رب العالمین کے لیے، لا تعداد درود و سلام حضور علیہ السلام کی ذات بابرکات پر، جن کے وسیلہ جلیلہ سے رب العالمین نے ہمیں طرح طرح کی نعمت سے نوازا، اور آپ علیہ السلام کے صدقہ سے کسی نعمت پر بھی احسان نہ جتلایا۔ لائق صد عزت و احترام محترم المقام خطیب اہل سنت، خطیب نکتہ داں، عظیم مذہبی سکالر محترم المقام حضرت علامہ مولانا مفتی شیراز صاحب، خطیب اعظم جامع مسجد سلطان شہاب الدین، رب العالمین آپ کی سایہ جمیلہ قبول و منظور فرمائے، علماء اہل سنت پہ سایہ تعدیر قائم و دائم فرمائے، اور مہمان خصوصی جن کی وجہ سے، جن کی وساطت سے یہ خوبصورت رب کا گھر بھی سجا ہے، بزم محبت بھی سجی ہے، سفر بڑا لمبا کر کے یہاں پہ ہمارے سامنے موجود میری مراد محترم المقام محترم حاجی سلیم صاحب سیفی آف میرپور، اللہ رب العالمین حاجی صاحب کی یہ بڑے بڑے اچھے کارنامے اور یہ سعی جمیلہ اور خوب رو کوشش نیک کاموں میں قبول و منظور فرمائے، اور حاجی صاحب کو دنیا اور آخرت میں سجا دے جس طرح یہ اللہ کے گھر کو سجاتے ہیں، رب العالمین کرم کا نزول فرمائے۔ خطیب اہل سنت، خطیب نکتہ داں محترم المقام عظیم مذہبی سکالر حضرت علامہ مولانا محمد منصور صاحب سبحانی دامت برکاتہم القدسیہ، محترم المقام نقیب مسلک حق اہل سنت والجماعت حضرت علامہ مولانا حافظ محمد ظفیر صاحب دامت برکاتہم العالیہ، محترم المقام محترم حضرت علامہ مولانا حافظ وقاری محمد اشتیاق صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، اور دیگر جمیع علماء ذی احتشام، حفاظ کرام، مہمانان گرامی، اللہ رب العالمین سب کا آنا قبول و منظور فرمائے۔ ماشاءاللہ کتنا سکون آ رہا ہے۔
اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اور یہ خوبصورت سعی جمیلہ، یہ سارا جو صحرا سج رہا ہے، محترم حاجی صاحب کے سر سج رہا ہے کہ اللہ رب العالمین نے کرم فرمایا ان پہ اور انہیں چنا، اور پھر اللہ رب العالمین یہ کبھی کوئی نہیں کہہ سکتا، کوئی یہ اپنے تئیں سوچ نہیں سکتا کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، میں نیکیاں کر رہا ہوں، میں ایسا کر رہا ہوں، نہ، بلکہ بندہ زندگی تو ساری گزارتے ہیں نا، جو اللہ کو نہیں مانتا وہ بھی زندگی گزار کے جاتا ہے، اللہ رزق اسے بھی دیتا ہے، مال اسے بھی دیتا ہے، دولت اسے بھی دیتا ہے، جو رب کو مانتے نہیں بلکہ انہیں زیادہ دیتا ہے۔ یہودی عیسائی اللہ کو تو مانتے ہیں، زندگی تو ہر زیرو گزار کے چلا جاتا ہے، لیکن رب العالمین زندگی گزارتے گزارتے، مخلوق خدا ہے نا زندگی گزار رہی ہے، تو رب العالمین نظر عنایت تو ہر وقت ہر جگہ اس کی نظر عنایت موجود ہے، وہ دیکھ رہا ہے، لیکن کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین بندگان خدا میں سے کسی بندے کی ادا کو پسند فرما لیتا ہے۔ بندہ زندگی گزار رہا ہے، راستے سے کانٹا ہٹا دیا یا کسی کا دل خوش کر دیا، اللہ رب العالمین نہ جانے کون سی ادا پسند فرما لیتا ہے، اور جب رب کسی کو پسند فرما لے اور اس کی ادا کو اسے اس کی ادا پسند آ جائے تو پھر رب العالمین کرم فرما کر اس بندے کا دل ہی ایسا بنا دیتا ہے کہ وہ کام ہی اچھے کرتا ہے، وہ کام ہی اچھے کرتا ہے۔ اب حاجی صاحب کے میں جو 2-4 منٹ یہاں پہ بیٹھا نقیب مسلک اکال سنت والجماعت فرما رہے تھے کہ فلاں بھی فیضان مدینہ بھی مسجد بنی، سلمان فارسی مسجد بنی، اور یہ مساجد بناتے آ رہے ہیں، تو حاجی صاحب تو ماشاءاللہ الحمدللہ رب نے کرم فرمایا ہے، مسجدیں بنائے جا رہے ہیں، لیکن ان کی پتہ نہیں کون سی ادا کو رب نے پسند فرما کر پھر رب نے کرم فرمایا، اور پھر اس بندے کے دل میں رب العالمین نے یہ بات ڈالی۔ لاکھوں ہیں نا، کروڑوں ہیں لوگ، کروڑ پتی، لیکن آج نہیں کر سکتے۔ کئی لوگ اتنے بد نصیب ہوتے ہیں کہ کعبہ میں چلے جاتے ہیں، وہاں جا کر جناب والا وہ سر موڑنا شروع ہو جاتے ہیں، کعبہ میں نہیں جا سکتے کیونکہ رب نہیں چاہتا، وہاں جا کے نوکری کر لیتے ہیں، اپنی باری جب ٹکٹ پورا ہوا واپس مڑ کے آگے جا کر بھی نہیں جا سکتے کیونکہ رب نے چاہا نہیں۔ تو اب جناب والا کروڑ پتی لوگ نہیں خرچہ کر سکتے، نہیں اچھی جگہ پہ لگا سکتے، لیکن حاجی صاحب کی کوئی ایسی ادا ہے جو رب نے پسند فرما لی، اور پسند فرما کر فرمایا بندہ خدا دولت تو میں نے ہر ایک کو دی ہے، کسی کو امیروں سے امیر بنایا ہے، کسی کو جھونپڑیوں میں رکھا ہے، کسی کو محلات میں رکھا ہے، لیکن جا تجھے دولت بھی دے رہا ہوں، اپنے خدا اپنے قرب خدا میں بھی تجھے رکھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب رب العالمین نے دل میں یہ بات ڈالی، اللہ اکبر کبیرہ، رب العالمین نے ارشاد فرمایا، گھنٹوں بات نہیں منٹوں میں بات کر کے جناب والا توجہ فرمانا، رب العالمین نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو صاحبان ایمان میں سے ہو، اے وہ لوگوں جو جناب والا ایمان والے ہو، توجہ رکھنا، جو ایمان والے ہو، اب توجہ جناب والا مجھے چاہیے، رب العالمین نے جو فرمایا ایمان والو، مجھے تو خبر نہیں ایمان والا کون ہے، تجھے تو پتہ نہیں کہ ایمان والا کون ہے، ہم تو ہر ایک کلمہ کو جناب والا ایمان والا سمجھیں گے، ایمان والا مانیں گے، ہم تو اسے مسلمان جانیں گے، لیکن یہ بات یاد رہے
کہ ہندو ہندو ہی ہے، ہندو میں کبھی تو تجھے نظر نہیں آئیں گے. ہندو کل بھی ایک تھا، آج بھی ایک ہے، قیامت تک ایک ہی رہے گا. یہودی یہودی ہے، یہودیوں میں دو نہیں ہوتے، عیسائیوں میں دو نہیں ہوتے. لیکن جب سے اسلام کا جھنڈا لہرایا ہے، کملی والے نے کوہ صفا پہ چڑھ کے اعلان کیا ہے، تب سے لے کر آج تک ہی نہیں بلکہ قیامت کی صبح تک مسلمان ایک نہیں ہے. دو اس وقت بھی تھے، دو آج بھی ہیں، قیامت تک دو ہی رہیں گے. مسلمانوں میں ایک نہیں، باقی تمام مذاہب میں ایک ہے، لیکن مسلمانوں میں تجھے ایک نظر نہیں آئے گا. کیونکہ صرف نماز پڑھنے والے کو، صرف جناب والا سجدہ کرنے والے کو میں تو مسلمان جانیں گے بھی، مسلمان مانیں گے بھی، ہم تو مومن ہی سمجھیں گے. لیکن کمال یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ہاں جو صاحبان ایمان ٹھہر گئے ہیں. پتہ نہیں کس کو رب العالمین مخاطب فرمایا؟ اے ایمان والو. کیا فرمایا؟ اے ایمان والو. اب جو اللہ کے ہاں ایمان والے ٹھہرے وہ ہر ایک تو نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. بھئی منافق کو ایمان والا تو نہیں کہہ سکتے. اے توجہ میرے ارد کو بازیوں کاسے میرے در آ رہے ہیں تو کیوں تک دے ہیں جی؟ وہ ہے بھی میرے دینوں میں نوں دے رہے ہیں بعد اچھ لینے بھی کوئی نہیں. تو میرے در تک میں گفتگو کر رہا ہوں، میں ختم کر رہا ہوں گفتگو. توجہ میرے در میں ان جا رہا ہوں، توجہ رکھو. اللہ اکبر. کملی والے علیہ السلام کے پیارے پیارے غلاموں، اللہ کے ہاں جو مومن ٹھہرے وہ کون ہے؟ کمال تو یہ ہے نا، میں تو مومن جانوں گا ہر کسی کو، میں تو ہر ایک کو مسلمان جانوں گا کلمہ جو پڑھ رہا ہے. لیکن کمال یہ ہے جو اللہ کے ہاں صاحبان ایمان ٹھہرے، ایمان والے ٹھہرے. اب اگر جناب والا مجھ سے کوئی پوچھے، میں تو قسم اٹھا کے کہوں گا کہ میں ایمان والا ہوں کیونکہ میں مومن ہوں. یا اللہ میں مومن. اے شاہ جی تو کیسے جناب والا؟ رب نے تو خطاب فرمایا ہے ایمان والوں کو. تو کیوں لبیک کہتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ تو نے کیوں کہا کہ میں مومن ہوں؟ یا اللہ میں مومن ہوں، میرا دل گواہی دیتا ہے. وجہ یہ ہے کہ نماز تو میں بھی پڑھتا ہوں، نماز منافق بھی پڑھتا ہے، لیکن وہ مومن نہیں، میں مومن ہوں. وجہ کیا ہے؟ اس لیے اس وجہ سے جناب والا توجہ رکھ لاؤ، میں مومن اس لیے اے رب العالمین مجھے تیری ذات کی قسم میں مومن ہوں. مومن اس لیے ہوں کہ جب میں تکبیر تحریمہ کہتا ہوں تو تیری بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہوں، جب میں قرات کرتا ہوں تو رب کے حضور کھڑا ہوتا ہوں، جب رکوع کرتا ہوں تو میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہوں، جب میں سجدے میں جاتا ہوں تو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہوں. لیکن جب میں تشہد میں بیٹھتا ہوں عرض کرتا ہوں التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی. باقی تمام ارکان میں رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہوں، لیکن جب یار پہ سلام کہتا ہوں تو میں مدینے چلا جاتا ہوں. اور نماز تو میں بھی پڑھتا ہوں، لیکن میری نماز میں حب یار بھی شامل ہے. میری نماز خالی سجدوں کا نام نہیں. اللہ اکبر. بلکہ اقبال نے کہا تھا کہ مجھے کیا غرض تھی رکوع سے، اور مجھے کیا خبر تھی رکوع کی، اور کسی نقش پاکی تلاش تھی، اور کسی نقش پاکی تلاش تھی کہ میں چھپی رہا تھا نماز میں، اور کسی نقش پاکی تلاش تھی، اور تیرے نقش پاکی
تلاش تھی کہ میں جھک رہا تھا نماز میں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو جس طرح ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان نہیں ہے، ہر کلمہ پڑھنے والا جناب والا مسلمان تو ہے لیکن مومن نہیں ہے، ہر کلمہ پڑھنے والا صاحبان میں ایمان میں داخل نہیں ہے، اسی طرح ہر مسجد کو رب کا گھر نہ جانا کرو، کیونکہ مسجدیں تو تب بھی تھی لیکن رب نے فرمایا والذین اتخذوا مسجدا جانیں گے، کافر نہیں کہیں گے، کافر بولو کافر۔ کلمہ تو پڑھا ہے نا اس نے، کیوں؟ اس لیے کہ مسجد اللہ رب العالمین نے جو درار مسجد بنی نا، وہ مسجد نام ساتھ لازمی رکھا ہے، اسے مسجد کہا ہے، لیکن کہا ہے نقصان دہ ہے، درار والی مسجد ہے، ضرر والی مسجد ہے، نقصان دینے والی مسجد۔ اسی طرح ہر مسجد کو ہم اللہ کا گھر نہیں جانیں گے۔ تو حاجی صاحب آپ نے تو اتنے سونے اللہ کے گھر بنائے ہیں، اتنی سونے مسجدیں بنائی ہیں، تو شادی کیا رہے ہیں؟ ہر مسجد اللہ کا گھر نہیں، وہ مسجد وہی اللہ کا گھر ہے کہ گھر تو اللہ کا ہے۔ اللہ سونے یار دیا ہو رہی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اللہ کا گھر وہی ہے جس میں گھر تو رب کا ہو، گھر تو لیکن باتیں کس کی ہو۔ اس طرح مسجد نہ بنی ہو کہ پہلے جناب والا ہوٹل بن رہا ہے، ہاں جی، پھر ہوٹل سے جناب والا نہیں یہ رہائش بن رہی ہے، اور پھر رہائش سے پھر یہ اللہ کا گھر ہو گیا۔ نہ ہو چلے آنا، مسجد بناتا ہے تو بندہ خدا بنا رہا ہے، سینہ تان کے کہہ رہا ہے اور سینہ چوڑا کر کے کہہ رہا ہے، او کشمیر کی حسین وادیوں میں بسنے والوں، اللہ کا گھر سلیم بنا رہا ہے، ہوٹل دھوکہ دہی سے نہیں اور پہلے رہائش گاہ بنا کے نہیں، بلکہ علل اعلان اللہ کا گھر بنا رہا ہوں۔ سونے یار دیا کرنا جو بول یار سبحان اللہ، پتہ نہیں تقریر سے ختم ہونا لیا تو کہنے والے بول سے بولو سبحان اللہ سارے اللہ کے گھر میں۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ منہ پہ بات نہیں، قسم باودا آپ تو جانتے ہیں، منہ پہ بات تو ہے نہیں، سیدھی بات ہے، غلام مصطفیٰ بناتا ہے مسئلے تو دھوکہ دہی سے نہیں ہے، یہ ہوٹل بن رہا ہے، نہیں جی سٹے نہ لاؤ اے گلنا حاجی صاحب یہ سمجھ رہے ہیں، یہ سارے سمجھ رہے ہیں، ایک ہم ہوئے نہیں تھے، پہلے ہوٹل بن رہا ہے، پھر نہیں جی اسا رہائش کر، نہیں جی اسا کمرہ بنا رہے ہیں، پھر اتو ہی مسجد بن گئی، تو ہون بن گئی، تو اے پھر فرمایا مسجد درار تو ہو سکتی ہے، مسجد ہے، رب نے فرمایا مسجد تو ہے لیکن ہے منافقوں کی مسجد، تو اسے مسجد رب کا گھر نہیں کہا جائے گا، گھر وہی ہے رب العالمین کا کہ بن تو گیا ہے گھر اللہ کا، لیکن باتیں وہاں محافل سونے یار محمد کی سج رہی ہے۔ اللہ اکبر، یہی حال ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اب پیسہ تو سب کے پاس پڑا ہے، پیسہ تو جناب والا سب کے ہاں جناب والا بڑا پیسہ ہوتا ہے، کئی جناب والا گمراہ ہو جاتے ہیں، کئی جناب والا اپنے پیسے کو کئی حرام کاموں میں اڑا لیتے ہیں، لیکن قربان جائیں رب العالمین جب حلال کی دولت نصیب فرمائے، رب العالمین جب کرم فرمائے تو پھر پیسہ دے کے بھی بندے کو گمراہ نہیں ہونے دیتا، بلکہ پھر بھی غلامان مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی فہرست میں چمکتا ہوا نام ہوا کرتا ہے۔ جناب عثمان غنی کا جناب والا غلام بنا کر پھر چاہے سخی جناب والا امیر دولت مند ہی کیوں نہ ہو، لیکن پھر بھی سخاوت میں ڈوبا رہتا ہے، اور سخاوت میں پھر کسی غیر کام میں نہیں، بلکہ پھر بھی رب العالمین اپنا کرم فرما کر کام ہی ایسے کرواتا ہے کہ جس نے سونے رب العالمین کا گھر دنیا میں بنایا ہے
فرمایا یہ دنیا والے تجھے اچھا جانے نہ جانے، یہ دنیا والے تجھے نیک سمجھے نہ سمجھے، مگر یہ تجھے برا ہی کہتے رہے، تیرے ہاں یہ جناب والا کچھ بھی تیرے ذمہ لگاتے رہے، لیکن اے بندہ خدا تو نے گھر میرا دنیا کے اندر بنایا ہے، جا تجھے انعام دیتا ہوں، میں نے جنت کے اندر محل بنا دیا ہے۔ کملی والے نے فرمایا من بنا للہ، من بنا للہ، یہ شرط ضرور ہے، نام وری کے لیے نہیں، ریاکاری کے لیے نہیں، کہ لوگ مجھے کہیں کہ بڑا نیک بندہ ہے، لوگ مجھے کہیں کہ کتنی مسجدیں بناتا ہے، نہ بلکہ فقط رب کی رضا کی خاطر، للہ من بنا للہ، جس نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے مسجد بنائی، جس نے اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کے گھر کو بنایا ہے، لجپال نبی نے فرمایا من بنا للہ مسجدا صغیرا او کبیرا، فرمایا جس بندے نے اللہ کا گھر دنیا میں بنایا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے بنایا ہے، فرمایا چاہے چھوٹی مسجد ہو یا بڑی مسجد ہو، یہ ضروری نہیں کہ جامعہ ہی بنے، یہ ضروری نہیں، گھر تو ہم بھی بناتے ہیں، گھر تو اپنے جناب والا یہ سوچ میں لگے رہتے ہیں کہ میرا گھر جناب والا شہر میں ہو، میرا گھر کسی اچھی کالونی میں بنے، جہاں پانی بھی دستیاب ہو، جہاں سبزہ بھی موجود ہو، شہر بھی جہاں قریب ہو، روڈیں بھی جہاں پہ پکی آتی ہو، ہم جناب والا اسے اچھی جگہ سمجھتے ہیں، لیکن بندہ خدا جہاں رب کا گھر بنا ہو، اس سے اچھی جگہ دنیا میں اور کوئی نہیں ہو سکتی ہے، ڈھونڈا کر کے وہاں رب کا گھر ہے یا نہیں، اور پھر نیک بندے ایسے بھی ہوتے ہیں، اللہ کے چنیدہ بندے ایسے بھی ہوتے ہیں، اگر گھر وہاں پہ موجود نہ بھی ہو، پہلے اپنا گھر نہیں دیکھتے بلکہ رب کی رضا دیکھتے ہیں، اگر وہاں پہ مسجد موجود نہ ہو، پھر رب العالمین کی عطا سے عرض کرتے ہیں مالکا دینے والی تو تیری ذات ہے، دینے والی تو یہ ہے منزل الذی یقرض اللہ